نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج انشاءاللہ سورہ عنکبوت کی ہماری آیہ نمبر 41 سے ہم سٹارٹ کریں گے. ٹوٹل 69 آیاز ہیں اس سورہ کے اندر، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج ہمارا یہ مکمل ہو جائے گی سورہ عنکبوت. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آج جس آیا سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو، تو اس کا جو ہے ذکر ہے، اور اس آیا سے جو ہے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں اسپائڈر کا جو ذکر آ رہا ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے سوا لوگوں کو دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو مانتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا دوسرے حمایتی انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر ہے. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اگر آپ مکڑی کا جالا ہم سب نے ہی دیکھا ہوا ہے، گھروں میں بھی لگ جاتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہی آرگنائز طریقے سے ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا، اپنا پراپر. یہ آپ سمجھ لیں یہ وہی مثال ہے اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں، اور جو پچھلی سویلائزیشنز گزر چکی ہیں بڑی سے بڑی، اگر آپ دیکھیں کہ ایجپشن کو ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ ان کا کیسا خاتمہ ہوا. تو ایجپشن جو سویلائزیشن تھی، اگر کبھی آپ اس کے بارے میں سرچ کریں تو جیسی جیسی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کی یہ کتنے ایک طرح سے مضبوط ان کی سویلائزیشنز تھیں. عاد اور سمود کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں خود قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ بڑی مضبوط گھر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کے. تو بظاہر تو یہ بڑا ہی امیزنگ اور بڑا ہی ایک اسٹرانگ اور پورا ایک سویلائز طریقے سے یہ فلرش کر رہے ہوتے ہیں ان کی سوسائٹیز. اور جو کہ آج بھی ہم دیکھیں تو جو بہت سارے نان مسلم ممالک ایسے ہیں جو کہ بظاہر دنیاوی طور پر تو بڑا فلرش کر رہے ہیں، بڑا ان کا ایک اکنامک نظام ہے، بڑا فائنینشلی وہ بڑے اسٹرانگ ہے، ملٹری ان کی بڑی اسٹرانگ ہے، سب کچھ ہے. اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو جو قریش تھے وہ بڑے پاورفل تھے، بڑے انفلوئنشل تھے. تو ہم جانتے ہیں رومن امپائر کس طرح ختم ہوئی، پرشین امپائر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کتنی امیزنگ قسم کی یہ امپائرس تھیں اور کتنی سویلائز تھے اور جس طریقے سے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے. ان کی مثال کتنا کمزور ہوتا ہے، ایک انگلی سے ٹوٹ جاتا ہے نا، جالا لگا ہوا اور آپ ایک انگلی مارے تو اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کہ اتنا شیلو ہے، اتنا کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ان کی بنیاد حق پر نہیں ہے. اگر آج ہم دیکھیں جو حالات ان ممالک کے ہو چکے ہیں جو نان مسلم ممالک ارد گرد ہیں ہمارے، ان کی اندر سے آپ سمجھ لیں سائیکولوجیکلی، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں سب سے زیادہ ان لوگوں میں بڑھ رہے ہیں بہت ہی تیزی سے. مسلمان بھی افیکٹ ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی، لیکن یہ والی قومیں سب سے زیادہ سائیکولوجیکلی جو ہے ان لوگوں میں یہ کاؤنسلنگ اور یہ مینٹل ہیلتھ ایشو جو ہے یہ بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کھوکھلی سوسائٹیز ہیں. دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو بڑا فلرش کر رہے ہیں، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر چیز ان کے لیے تو حرام حلال کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کچھ حلال ہے ان کے لیے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے مسنگ پرسنز، آپ کبھی گارڈین وغیرہ کی نیوز پڑھیں تو ان لوگوں کے جو ایموشنل حالات ہو چکے ہیں، جو سائیکولوجیکل حالات ہو چکے ہیں، وہ انتہائی برے ہو چکے ہیں. تو اصل میں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ حق پہ بیسڈ نہیں ہے. یہ سوسائٹیز جو ہیں آج کی بھی اور اس وقت کی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو سوسائٹی گزر چکی تھی،
وہ شیلو تھیں، کھوکھلی تھیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا حال ایسا ہے جیسے اسپائڈر ویب ہوتا ہے، کہ ان کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، آپ ایک انگلی مارے تو ٹوٹ جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کو بھی یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، جو قرآن کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک تاک کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، جس میں نور کی، زیتون کے تیل کی مثال تھی. یا ابھی جیسے کہ مکھی کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر. یا اب جیسے اسپائڈر کی جو ہے مثال، مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. تو یہ جو مختلف مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن انہیں نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو علم والے ہیں. یعنی کہ جو اس کی جو نالج رکھتے ہیں، جو اپنے علم میں اضافہ کریں گے، وہی ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے کہ ان مثالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مقصود ہے. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یقیناً اس میں عظیم نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہر جانور کا، ہر پودے کا، ہر پھول کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی مقصد کے بغیر ہو؟ ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے نا، جو ہمیں زمین پہ بھیجا گیا ہے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی کہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں. تو ہماری تخلیق کا بھی ایک پرپز ہے. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اس ایک آیت میں سے 3 لیسن کم سے کم نکل رہے ہیں ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، وہ لوگ جو کہ دین کی طرف آ رہے ہیں یا دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صحابہ جو تھے ان کے لیے ایک بڑا مشکل ٹائم تھا، کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے جا رہے تھے. تو ان کو ثابت قدم رہنے کے لیے ان کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے. اور یہی وقت بچوں یاد رکھیں بیٹا، آج ہمارے اوپر بھی آیا ہوا ہے کہ اسلام ہر جگہ سے جو ہے نا وہ گھرا ہوا ہے برے طریقے سے. تو وہ ہدایات جو کہ ان کو اس وقت دی جا رہی تھی وہ کیا تھی؟ تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نمبر 1. نمبر 2، اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے. نمبر 3، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان ہر وقت مشغول رہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اللہ کا ذکر اتنا اپنی زبان کو تر رکھا کرو اللہ کے ذکر سے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. میں ان 3 لیسن میں سے آپ کے ساتھ 3 احادیث شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی چیز، تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے، یعنی کہ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب بارہا آپ وہی جو واقعات پڑھتے ہیں، جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں، جو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے وہ لوگ گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا اور آخر میں کون تھے جو کہ کامیاب ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا.
جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں بیٹا وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بے شک ایک بہت ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری ذات کے اوپر۔ آپ مجھے یہ بتائیں، بے شک کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن آپ اس سے اصل فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن پہ ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا۔ جب پتہ ہوگا کہ قرآن میں کوئی چیز کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے تبھی تو آپ اس پہ عمل کریں گے، خالی پتہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، جو ہم بار بار قرآن کے 5 حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ ضروری ہے کہ وہ چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی خاص موقع پہ یہ کوئی احکام ہمارے لیے اتارے ہیں، اور آپ وہ بات مان ہی نہیں رہے، آپ وہ اپنی چیز، وہ قرآن آپ نے پڑھا، آپ نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، چلیں سمجھ بھی لیا کہ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، پھر آپ نے قرآن بند کیا، اب واپس اس کو کسی اونچی جگہ پہ بڑی عزت کے ساتھ چوم کے رکھ دیا، لیکن آپ نے وہ چیز اپنی زندگی میں شامل نہیں کی، تو کیا وہ شخص قرآن پہ واقعی ایمان لایا ہے؟ بتائیے، کیا وہ شخص واقعی قرآن پہ ایمان لایا ہے جو کہ قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کا ترجمہ بھی چلو پڑھ لیا، ہاں کہیں پہ تفسیر بھی پڑھ لی یا سن لی، لیکن اس کو اسی طرح بند کیا، چوما، اونچی مقام پر صاف ستھری جگہ پہ رکھا، لیکن اپنی زندگی ویسے ہی جاری رکھی جیسے کہ وہ پہلے اپنی زندگی جی رہا تھا، تو کیا اس کا واقعی قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں؟ نو میم، اس نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی اس نے پھر تو قرآن کو تو اللہ کی کتاب مانے ہی نہیں، کیونکہ جو پھر اگر جو نہیں مانتا اس کے لیے وارننگز جو ہیں پھر تو آپ سیریس ہی نہیں لے رہے ان وارننگز کو، پھر وہ آپ ہم سمجھ رہے ہیں ہاں یہ تو اس وقت کے کفار مکہ، یہ تو ابو جہل کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری چیز ہمیں کیا کہی جا رہی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری چیز کیا کی، نماز کو قائم کرو، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا عمل جس کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، جو پہلی چیز پوچھی جائے گی۔ اگر وہ پورا ہو گیا تو وہ کامیاب اور نجات پا گیا، اور اگر وہ عیب دار ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ بس اگر اس کی آپ یہ دیکھیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، آگے جو آ رہا ہے، بس اگر اس کی فرض نماز میں کوئی کمی ہے تو رب فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کی کوئی نفل نماز ہے، ان سے اس کی فرض نمازیں پوری ہو جائیں گی، پھر اس کے باقی اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر باقیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن جو پہلا سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کر پہ نماز کو ایکسپلین کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے نماز کے بارے میں؟ یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ تو اگر ہم واقعی ہی بے شرمی اور برے کام چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنی ہوگی۔ کتنی دفعہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، میسج بھی کئی دفعہ مجھے آتے ہیں کہ فلاں کام چھوڑا نہیں جاتا، فحاشی کا کام ہے یا بے حیائی کا کام ہے لیکن یہ چھوڑا نہیں جاتا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا کہ آپ نے صبح دوپہر شام کھانی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 5 ٹائم کی گولی دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ اپنی نماز قائم، اچھا یہ قائم کرنا ہے یعنی کہ اس کا اہتمام کیا جائے، باقاعدہ طور پہ آپ نماز کو کوشش کریں کہ سمجھ کے پڑھیں، اس کے وقت پہ پڑھیں، تیار ہو کے پڑھیں، باوضو رہیں۔ اگر آپ ہر وقت باوضو رہیں گے نا بیٹا تو نماز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، لیکن اس کی دوسری سائڈ بھی دیکھیں، اگر کوئی کہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتی ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے یہ جو ہے نا
حرام ریلیشن شپ نہیں چھوٹ رہا، یا مجھ سے جو ہے نا یہ بس گانے جو ہے نا مجھے یہ انڈین یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ نہیں چھوٹتے، مجھ سے میوزک نہیں چھوٹتا، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ نماز قائم نہیں ہوئی بھی. ہم ٹکرے شاید مار رہے ہیں لیکن ہم نے نماز قائم نہیں کی ہوئی. اگر یہ مسئلے نہیں جا رہے تو سمجھ لیں کہ مسئلہ پھر اپنی نماز میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، تو یہ تو حتمی بات ہے کہ یقیناً نماز روکتی ہے. یقیناً کہا ہے، اننا جو ورڈ ہے نا وہ ڈیفینیٹ کے لیے ہے، تو یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے. تو یہ بات تو چینج نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں لیکن میرے ساتھ تو پھر بھی یہ مسئلے ہو رہے ہیں، میں نہیں چھوڑ پا رہی ہے سب کچھ. ایسا نہیں ہو سکتا، پھر آپ کی نماز میں کوئی مسئلہ ہے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر واقعی ہی میں حقیقی طور پہ ان برائیوں سے بچنا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو پھر یہ چیزیں چھوڑ کیسے چھٹیں گی کہ آپ نماز کو قائم کریں گے. ہاں پھر اگر نیک نیتی سے بندہ واقعی یہ چیز کر رہا ہے اور اپنی نماز قائم کر رہا ہے پھر اللہ مدد کرنے والا ہے، ایسے نہیں چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ کسی کو. اور تیسری چیز کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، ویسے میں یہ بتا دوں کہ اولین ذکر جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے. نماز بھی ایک ذکر بیسیکلی ہوتا ہے یاد دہانی، بار بار آپ ریمبر کر رہے ہیں یا بار بار یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. تو میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، گو کہ اگین میں بات پھر وہی کہوں گی کہ نماز بھی ایک ذکر ہے، روزہ بھی ایک ذکر ہے. ذکر بیسیکلی قرآن پڑھنا بھی ایک ذکر ہے اور اولین ذکر کہا گیا اس کو، لیکن یہ ایک ریممبرنس یاد دہانی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرے، 33 مرتبہ الحمدللہ کی تسبیح کرے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کرے، یہ سب مل کر 99 ہیں، ٹھیک ہے، 99 ہو گئے، 33 33 33، اور 100 مکمل کرنے کے لیے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ 100 جو آخری دفعہ ہے 100 کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ یہ پڑھ لیں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کتنی آسانیاں کر دی گئی ہیں نا ہمارے لیے، اور ہمیں یہ دین پھر بھی مشکل لگتا ہے. آپ کا ویسے کیا خیال ہے، ہمیں یہ دین فالو کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ کیوں نہیں یہ چیز ایک نیچرلی آ جاتی ہمارے اندر؟ شاید ہم اسٹرگل نہیں کرتے اور کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے. لیکن کیا وجہ ہے کیوں نہیں رہ پاتے ہم کنسسٹنٹ؟ کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کا بچپن سے حصہ نہیں بن سکا، جی کسی میم. وجہ سے فیملی کی کوتاہی کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے فیملی میں اس کو ایز صحیح دین پریکٹس نہیں کیا گیا، اس لیے ہمارے لیے مشکل ہے. یہ بہت بڑا ریزن ہو سکتا ہے نا. یہ ایگزیکٹلی یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، کیونکہ ہم نے بچپن سے آنکھ کھول کے، دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کی ایک روٹین سیٹ کر دیں نا کہ وہ صبح اتنے بجے اٹھے گا، کھانا کھائے گا، اٹھے گا، نہلانے کی عادت آپ بچے کو ڈال دیں، وہ بچہ نہائے بغیر نہیں رہ سکتا. میں اپنی بیٹی کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، وہ نیو بورن تھی، وہ اس کو میں نے پہلے دن سے روزانہ میں نہلایا کرتی تھی. ایک دن میری طبیعت خراب ہوگی، میں اس کو نہلا نہیں سکی، ایک دن 2 دن گزرے، میں بیمار ہو گئی تھی. وہ اس نے رو رو کے برا حشر کر لیا، اور وہ کیا وجہ کہ وہ نہائی نہیں، اس کو نہلایا، صاف ستھرا کیا، سب کیا، اور وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس کو عادت پڑ گئی تھی. آپ اگر ایک بچے کی روٹین بنانا شروع کر دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کے لیے، وہ اس کی ساری عمر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ روٹین نہیں بناتے. ہم اپنی زندگیوں میں قرآن، سنت، نماز، اسلام کو جو ہے نا، جو دین اسلام ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اس لیے ہمارے لیے جب بڑے ہو کے ہم اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، ناممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوپر 40 سال کے تھے جب یہ وحی آئی تھی. اس کے بعد جو ان کے صحابہ تھے وہ انہی کی عمر کے آس پاس کے لوگ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، 100% چینج کیا ہے، اور وہ دین آج تک چلا آ رہا ہے ہمارے پاس محفوظ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا، لیکن ہاں آسانی ہو جائے اگر بچپن ہی سے دین زندگیوں میں ڈالا جائے. آگے چلتے ہیں. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو. مطلب یہ دیکھیے، یہ آج ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے. اس وقت مسلمانوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور آج کے ہمارے لیے بھی یہی ہے. یہ جو ہم چیٹ رومز میں جا کر یا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بحث مباحثوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ اپنی بات آگے ضرور رکھیں، لیکن اس کو انا کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے. اور اہلی کتاب سے جھگڑا مت کرو، مگر بہترین طریقے سے. یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ وہ برا بھلا آپ کو کہہ بھی رہے ہیں تو آپ خود اچھی زبان استعمال کریں. یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. کسی اور کے لیول پر جا کے بات نہیں کرنی ہوتی، ہر انسان کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. تو آپ جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے. مطلب آپ اچھی بات کریں، اچھے الفاظ سے بات کریں. اگر کوئی نیچے گر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ اس کے لیے خود جواب دے ہوگا. اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہد ہے. سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل جائیں. اگر بہت ہی زیادہ ایکسٹرا ہو گئے ہیں تو آپ اس حد تک تو پھر بھی، کیونکہ کچھ جن اسکالرس کی میں تفسیر سن رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس ناانصافی پہ اتر جائے تو پھر تو آپ بالکل ہی چھوڑ دیں انہیں. اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اچھا، اب اگر آپ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے تو آپ صاف بات کیا کہیں گے؟ کیونکہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو. اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن، اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا یعنی کہ جو تورات، انجیل، زبور، یہ ساری کتابوں پر ہم بے شک ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، اور آخری جو قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے، اور یہی چیز ہم مانیں گے. لیکن وہ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں ہم کہ جو ان کو نازل کیا گیا، ان پر نازل کیا. اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ کو سب مانتے ہیں، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں. تو جو مسلم لفظ ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے مسلمان لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت میں جھک جائیں، اللہ کے ایگزیکٹلی، جو سامنے جھک. سبمٹ کر دیں، جو اپنی ول، اپنی مرضی جو ہے نا وہ اپنے کریٹر کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، وہ ہے مسلمان. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے آپ کو، ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں. آگے چلتے ہیں. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، یعنی کہ جو کرسچنز ہو گئے ہیں یا یہودی ہو گئے ہیں، وہ بھی اسی پر ایمان لائیں گے. جو صحیح ایمان والے تھے، جیسے کہ ہم پہلے بھی واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حبشہ سے بھی لوگ آئے تھے جو کرسچنس تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ ایمان لے کر آئے، کیونکہ وہ صحیح پریکٹسنگ مسلمان تھے. اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد کے صحابی تھے، حضرت ابو بکر تھے اور لوگ تھے، وہ بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں. اور ہماری آیت کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر میں پر اڑ گئے ہیں. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه
بيمينك إذا لارتاب المبطلون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ امی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ کتاب اتاری تو کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو پھر بھی کوئی حجت بن جاتی کہ اگر جیسے کہ حضرت ختیجہ کا مال لے کے جب آپ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تب یہ لوگ اس طرح کی کوئی حجت دے سکتے تھے کہ بھئی اس وقت لکھ لیا، کوئی آپ نے کسی کی بات سنی اس وقت کوئی ایسا کلام لکھ لیا، وہ آج اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں اور وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ امی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے۔ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں۔ صدور الذین اوتوا العلم، یعنی کہ جو صدور ہوتے ہیں یعنی کہ سینوں میں، یعنی کہ جو دلوں میں۔ دیکھیں، جو قرآن ہے نا وہ محفوظ ہوا تھا حفظ کے ذریعے سے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس طرح سے نہیں محفوظ ہوا تھا نا، اور وہ تو لوگوں کے حافظے میں محفوظ تھا، ان کے دلوں میں محفوظ تھا۔ تو یہ چیز اپریشیٹ کی جا رہی ہے جو حفاظ ہیں، جو حفظ کرتے ہیں قرآن کو۔ تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کیا جائے، ان کی صورتیں یاد کی جائیں، حفظ کیا جائے، اور خاص کر اگر معنی سمجھ کے کیا جائے تو یہ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی ریفرنس دے سکیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو سکے نا تو ضرور قرآن کی آیتوں کو یا ان کے ترجموں کو یاد رکھا کریں۔ یہ چیز بہت ڈھارس بندھاتی ہے، کبھی انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے یا کبھی کوئی ایسے ریفرنس دینا ہو کسی بات کا، تو یہ چیز جو ہے نا بڑی ہمت دیتی ہے۔ تو یہ وہ حفظ ہے جو کہ انسان کے دل میں ہے، جو قرآن محفوظ ہونا ہے۔ وقالوا لولا أنزل إليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ نشانیاں نازل کرنے کے اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں۔ کسی کے پاس یہ اختیار تو نہیں تھا، جتنے بھی نبی گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اگر اس عصا کو ڈالا اور وہ سانپ بن گیا، یہ ان کے اختیار میں تو نہیں تھا، یہ تو حکم ربی تھا۔ یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کو جو نشانیاں دی گئی تھی کہ وہ جو بلائنڈ تھا وہ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، یا وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے تھے، یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ تو جو بھی نشانیاں، جو بھی معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جو بھی میریکلز عطا کیے جاتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو نازل کرنے کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ قرآن اٹ سیلف ایک میریکل ہے۔ آپ دیکھیں آج 1,500 سال تقریباً گزر گئے ہیں اور اس پر بھی کتاب آج تک ریلیونٹ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یقیناً اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، جو غلط چیزوں پر یعنی کہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، یقیناً وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ويستعجلونك
بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی. وہ کہتے تھے نا کہ بھئی لے آئیں عذاب، ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں مان لا رہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہیں تو لے آئیں، دکھائیں ذرا عذاب لا کے. یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ ان کی مرضی پہ تو نہیں ہے کہ یہ آرڈر کریں گے تو عذاب آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک معین وقت ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کب عذاب آئے گا، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کا گھیراؤ کر چکی ہے. اگر فزیکلی نظر آگ نہیں بھی آ رہی ہے، وہ جہنم تمہیں فزیکلی اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہے، آخرت میں لائف تمہیں نظر آئے گی جب وہ پردے اٹھا دیے جائیں گے، تو تمہیں لگ رہا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ اچھا اب میں کوئی بڑی راحت میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا کافرین کا احاطہ کیے، وہ اسے آلریڈی گھیر چکی ہے وہ جہنم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. جس دن عذاب ڈھانپ لے گا انہیں اوپر سے بھی اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنی کرتوتوں کا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی طرف دائرہ بہت تنگ کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر بہت مظالم تھے، تو ان کو ہجرت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی تھی. اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس عبادت تم میری ہی کرو. مطلب انسان اپنی اس چیز کو پریفرنس دے کہ ایمان جو ہے میرا بچا رہے، چھوڑ دو یہ زمین اگر یہاں پہ زمین تنگ ہو رہی ہے. تو اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ہر پوری، کیونکہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس عبادت تم میری ہی کرو. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. مطلب اپنے ایمان کو ترجیح دو کہ ایمان کسی طرح بچ جائے. جان تو سبھی کی جانی ہے، کسی نے کوئی ہمیشہ نہیں رہا، یہاں نہیں مرے گا کوئی انسان، کہیں اور مر جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے. مجھے یہ انہوں نے اس آیت کی ایکسپلینیشن میں مجھے بہت ہی اچھی لگی، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی جان کی فکر نہ کرو، یہ تو کبھی نہ کبھی جانی ہی ہے، یہ تو کوئی سدا دنیا میں نہیں رہا، ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا. لہٰذا تمہارے لیے فکر کے لائق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جان کیسے بچائی جائے، بلکہ اصل لائق فکر مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. ہم آج بھی اپنی ارد گرد اگر دیکھیں تو ایمان پرائیورٹی ہے ہماری، نہ کہ جان. اور خدا پرستی کے تقاضے کس طرح پورے کیے جائیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے اطاعت میں اپنی زندگی گزاری جائے. آخرکار تمہیں پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر کوئی ملے گا اللہ تعالیٰ سے ہی. اگر دنیا میں جان بچانے کے لیے ایمان کھو کر آئے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور اگر ایمان بچانے کے لیے جان کھو کے آئے، یعنی کہ شہادت ہو گئی، یا اپنا ایمان بچاتے بچاتے انسان نے اپنی جان کھو دی، یا اپنا مکان کھو دیا، یا اپنا پیسہ کھو دیا، تو اس کا انجام کچھ دوسرا ہوگا. بس فکر جو کچھ بھی کرنی ہے اس بات کی کرو کہ ہماری طرف جب پلٹو گے تو کیا لے کر پلٹو گے، جان پہ قربان کیا ہوا ایمان یا ایمان پہ قربان کی ہوئی جان. یہ آج بھی ہماری زندگی کا یہی اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اصل چیز ایمان کی امپورٹنس ہے، جان کی امپورٹنس نہیں ہے.
کیونکہ مر کے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی چلے جانا ہے. کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا. آج نہیں مریں گے تو 10 سال بعد مر جائیں گے، 10 دن بعد مر جائیں گے. آج نہیں مرے تو بڑی حد ہے، چلو بھائی 100 سال کی زندگی پا لی، پھر بھی تو مر کے جانا ہی ہے. تو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کا بیٹا اس طرح کریں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں. پرائیورٹی ایمان ہو، نہ کہ آپ کی جان. آگے چلتے ہیں. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، یعنی کہ جو اونچے مقام ہوں گے ان میں، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی اچھا اجر ہوگا کن کا؟ عمل کرنے والوں کا. یہ بات یاد رکھنی ہے، خالی ایمان نہیں ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. آگے چلتے ہیں. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. چلیں ابھی ایک کہانی پڑھتے ہیں اور یہ پتہ کرتے ہیں کہ اصل میں توکل کیا ہوتا ہے. منال ایک ذہین لڑکی تھی، لیکن امتحانات کے قریب آنے پر بھی وہ پڑھائی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی. وہ زیادہ وقت موبائل استعمال کرنے اور دوستوں کے ساتھ باتوں میں گزارتی. جب اس کی ماں اسے یاد دلاتی کہ امتحان قریب ہے تو منال جواب دیتی، اللہ سب بہتر کرے گا، میں دعا اور وظیفہ پڑھ لوں گی، بس اتنا کافی ہے. امتحان کے دن منال نے صبح جلدی اٹھ کر کئی وظیفے کیے، نماز شماز پڑھی صاف ستھرے ہو کر، اور اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اچھے نمبر حاصل کر لے. لیکن جیسے ہی وہ امتحان دینے بیٹھی، اسے اندازہ ہوا کہ وہ زیادہ تر سوالات کے جواب نہیں جانتی. اس نے کچھ جوابات اندازے سے لکھ کر اور باقی چھوڑ دیے. جب نتیجے کا اعلان ہوا تو منال کے نمبر بہت کم آئے. That's strange، ہے نا؟ اور وہ بہت مایوس ہوئی. اس نے اللہ سے شکوہ کیا، میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی، پھر بھی میرے نمبر کیوں کم آئے؟ ویسے بیچاری بات تو صحیح کہہ رہی ہے، بندہ اتنے وظیفے کرے، کہاں کہاں سے ڈھونڈے ہوں گے وظیفہ میں بھی تو ٹائم لگتا ہے، ایسے تو نہیں انسان منٹوں میں ہو جاتا. صحیح کہہ رہی ہے. کیا خیال ہے آپ؟ اس نے توکل تو کیا تھا اللہ تعالیٰ پر، اتنی دعائیں کی تھی، وظیفے کیے تھے، پھر بھی اس کے نمبر کم آئے. جی مناہل. میم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ انہی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لائک اپنی حصے کی محنت کر کے پھر سب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ یہ میری طرف سے میری فل ایفرٹ ہے، باقی اب آپ کے حوالے، یو نو بیٹر. تو میرے خیال سے اس کا یہی ہوگا. یہ آپ کی بیٹی تو نہیں ہے منال؟ کیونکہ آگے اس کی امی نے یہی کہا ہے مناہل. اس کی نو میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے. سو مناہل کی امی نے اسے سمجھایا، دعا ضرور کرنی چاہیے لیکن اللہ نے ہمیں محنت کا حکم دیا ہے. اگر تم پڑھائی میں محنت کرتی اور ساتھ دعا کرتی تو اللہ تمہاری مدد کرتا. صرف دعا پر بھروسہ کرنا اور اپنی ذمہ داری نہ نبھانا یہ توکل نہیں بلکہ غفلت ہے. منال نے اپنی غلطی کا تسلیم کیا اور اگلے امتحانات کے لیے محنت سے تیاری کی. اب وہ جانتی تھی کہ دعا محنت کے ساتھ ہو تو کامیابی ملتی ہے. دعا محنت کے ساتھ ہو تو کامیابی ملتی ہے. یہی چیز ہماری پڑھائی میں ہے اور یہی چیز ہماری زندگی میں ہے. جو لوگ اٹھ کے یہ کہتے ہیں اللہ بڑا بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بخش دے گا، اور پھر انسان اپنی منمانیاں کرے اس دنیا کے اندر، تو وہ بے وقوفی کر رہا ہے. اگین وہ توکل نہیں غفلت سے کام لے رہا ہے. کیونکہ صرف یہ سٹوری کا مورل کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں،
میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنا اونٹ چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ مطلب میرا اونٹ جو ہے، اگر میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور میں بس اللہ پہ توکل کروں کہ انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اس کو باندھو۔ انسان یہ نہیں کہے کہ اچھا جی ہم تو دروازے، میں نے ایک خاتون ہے ان کے بارے میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے دروازے لاک نہیں کرتے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ نو میم. ایگزیکٹلی، یہ عقل مندی تھوڑی ہے کہ انسان اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دے اور آیت الکرسی کا حصار کر دے۔ آپ بالکل آیت الکرسی کا حصار کریں لیکن آپ اپنا دروازہ لاک کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے۔ عقل اور توکل، توکل کے اندر ہی ہے، یعنی کہ عقل استعمال کی جائے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا جائے، یہ ہے توکل، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں استعمال کرنا ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخرت میں بخشش چاہیے تو آپ اپنی زندگی میں ایسے عمل کریں اور پھر دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے، نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہی۔ ہر انسان اللہ کے تعالیٰ کی رحمت سے بخشا جائے گا، لیکن عمل کرنا ہم پہ فرض ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگ احد لڑی، جنگ بدر لڑی، اتنے زیادہ مسلمانوں نے سفرنگز اٹھائیں، کیا اللہ تعالیٰ سب کو ایک دم سے مسلمان نہیں کر سکتے تھے؟ جو ارد گرد کے لوگ تھے یا جو مظالم کر رہے تھے ان کا ہاتھ نہیں ایک اینجل کو حضرت جبرائیل کو بھیج دیتے یا کسی فرشتے کو بھیج دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتا؟ بدر کے مقام پہ لوگ ذرا سے مسلمان، نہ ہی کوئی ان کے پاس سامان تھا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں گئے کیونکہ ان کا ایمان چیک ہونا تھا، انہوں نے اپنی ایفرٹ 100% کرنی تھی۔ ہم یہ بات حدیث سے جانتے ہیں کہ بعد میں وہاں پہ فرشتے بھیج دیے گئے کہیں زیادہ تعداد میں، اور انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے لڑا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ اپنی مسلمانوں نے پوری ایفرٹ کی، 313 گئے وہاں پہ جا کے شو کیا اپنا ایمان اور پھر اللہ پہ توکل کیا، وہ باقاعدہ لڑے ہیں، نقصان بھی اٹھایا ہے، ایسی ایسی جنگیں ہوئی ہیں، جیسے جیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت شہید ہوئے تھے، ہم جانتے ہیں وہ کیا واقعہ ہے، انہوں نے ایفرٹس کی ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے نہیں بیٹھ گئے۔ تو اسی لیے ہم نے بھی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ حلال روزی کمانی ہے یا شادی کرنی ہے یا پڑھائی کرنی ہے یا اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہمیں اپنا پورا عمل 100% دینا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے اور توکل کرنا ہے، یہ ہے توکل۔ آگے چلتے ہیں۔ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنے رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تم لوگوں کو بھی رزق دے گا، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر یہ لوگ کہاں لوٹا دیے جاتے ہیں؟ مطلب جب ایمان رکھتے ہیں لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ شریک بھی شریک ہے اور یہ بھی شریک ہے اور فلاں بھی شریک ہے۔ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم۔ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے نپا تلا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کن حالات میں رکھنا ہے اس دنیا کے اندر،
کہ اس کی کس طریقے سے آزمائش کرنی ہے، کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ یہاں نہ ہی اس دنیا کا پانا پانا ہے اور نہ ہی یہاں کا کھونا کھونا ہے، سب آزمایا جا رہا ہے۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی، بس اس سے زندہ کر دیا زمین کو اور اس سے مردہ ہو جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کل شکر اور کل حمد اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ جب سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے ہیں تو ایمان ان پر کیوں نہیں لے آتے؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بالکل بے شک۔ اور یہ ساری زمین، یہ پوری کائنات، یہ ہر چیز کون بنانے والے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کو اتنا سیریس لیتے ہیں، اپنی پوری جان اس دنیا کو کمانے میں لگا دیتے ہیں، یہیں کا مال، یہیں کی اولاد، یہیں کی شادی، یہیں کا گھر، یہیں کی ہر چیز عزت یہیں مل جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لائن، اٹس سو پاورفل، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے، یہ صرف ٹیسٹ، یہ صرف ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہ جب کبھی دنیا کو دیکھا کریں نا، یہ جب ہم اسپیس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ ایک بلو پلانٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ ہمیں صرف ایک سچویشن دی گئی ہے کہ آپ کیسا پرفارم کرتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ جی مناہل۔ میم لائک میں اگر دیکھو نا پیچھے کوئی 1 سال پہلے جب میں نے قرآن پاک بالکل نہیں پڑھتی تھی، اور جب آپ کا کورس میں نے بھی جوائن نہیں کیا تھا، تب میں بالکل بھی قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتی تھی۔ کوئی زندگی میں ایسے ہوئے تھے حالات کہ میں بالکل، مجھے لگتا تھا کہ شاید دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے ایک فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جو یہ چیز نا مجھے بہت دور لے گئی تھی۔ لیکن جب میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور اس کو سمجھنا شروع کیا، تو اب کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہم لوگ نا جو آج کل زندگی اسپینڈ کر رہے ہیں نا، وہ وہ ریئل ہے ہی نہیں۔ لائک وہ ہم تو کسی اور چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا نا، جو ہمیں جس کا Exactly. حکم دیا گیا ہے وہ ہم لوگ تو وہ نہیں کرتے۔ آج میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں تھا کہ جو کیا اس کا نام ہے، ایک دور کا آپ وسلم نے فرمایا تھا، انسٹاگرام پہ تھی، اب مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، تو ادھر لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا جہاں پہ انسان کا سارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ اس کا پیٹ ہوگا، اور اس کا جو قبلہ ہوگا وہ عورت ہوگی۔ تو نیچے اس بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا، کیا یہ والا دور نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ لائک Exactly. So true مناہل، بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ So میں true. مطلب میں مطلب ہم لوگ آج کل نا انسٹاگرام، سونگز، ویڈیوز، ڈراماز، ہر چیز، وہ پتہ نہیں کیوں ہم گرلس کے مائنڈ کو ایسا بنا رہی ہیں کہ بھائی جو ہسبینڈ ہے نا آپ کا، اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ رول کرنا ہے، وہ آپ پہ رول نہیں کرے گا، آپ کو اس کے اوپر رول کرنا ہے۔ آج کل کے سارے ڈراماز اسی چیز پہ بنے ہوئے ہیں، بھائی غصہ دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، مطلب۔ اور ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ہسبینڈ کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہوتی ہے نا۔ بالکل بالکل بیٹے، سو ٹرو، ٹوٹلی اگری ود یو، آپ نے بالکل بات صحیح کی۔ مسئلہ یہ ہے، اور اگر آپ جب دین پڑھنے لگتے ہیں نا، تو مسئلہ یہ ہے کئی دفعہ دین میں دل پتہ ہے کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے۔
جو آرٹیفیشل ورلڈ ہمارے ارد گرد کریٹ کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، یہ ڈراماز، موویز، ان تمام چیزوں کے تھرو ایک آرٹیفیشل ورلڈ کریٹ ہو گیا نا، ایک بالکل ہی مصنوعی سی زندگی ارد گرد ہے ہمارے، اور وہی چیز ہم نے اٹھا کے اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنی لائف سٹائل میں لے آئے ہیں۔ تو ہم قرآن سے کئی دفعہ اس لیے بھی قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ ہم قرآن سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمیں لگتا ہے یہ کوئی اور دنیا ہے۔ میری ابھی یس پچھلے میم. دنوں ایک خاتون سے بات ہو رہی، تو انہوں نے مجھ سے کہا دیکھیں یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا، یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریلیٹ اس لیے قرآن سے نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم ایک پیرلل آرٹیفیشل ورلڈ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ ہم آرٹیفیشل ورلڈ موبائل کے تھرو یا ٹی وی کے تھرو اتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈراماز یا موویز یہ ریئل تو نہیں ہے نا، یا ایون جو بیٹھ کے لوگ بالکل. شارٹس بنا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، وہ ہمیں پتا ہوتا ہے وہ ریئل نہیں ہے۔ جو ایون ساری فیملیز اکٹھے ہوئی، آپ یہ دیکھیں کتنی آرٹیفیشل اسمائل دیتے ہیں ہم ایک دم سے، اور وہ یس کیمرہ میم. کلک ہوتا ہے اور پھر ہم نارمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آرٹیفیشل ورلڈ ہے جس کے ساتھ، جس کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب قرآن آپ کو ریالٹی چیک دیتا ہے نا تو ہم ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے اس سے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن تو کوئی اور ہی بات کر رہا ہے یس انشاءاللہ۔ میم. جی جی مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پھر بھی سکون دے رہی ہو نا، جتنا آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو وہ کی چیزیں آپ کو اتنا ہی بے چین کرتی ہیں، بالکل اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو آپ کے اندر سے آپ کو نا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر بالکل بھی وہ کہتا ہے نا انسان اپنے اصل کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، تو پھر بھی ہمیں سکون قرآن پاک میں ہی ملتا ہے، چاہے ہم دنیا میں جو مرضی کر لیں، جو مرضی دیکھ لیں، Exactly۔ سکون پھر نماز اور قرآن پاک میں ہی آ کے ملتا ہے۔ اب یہ، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ کہ بیٹے آپ کو قرآن میں سکون مل رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں ملتا، اور جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس آرٹیفیشل ورلڈ کے اندر امرس ہو چکے ہیں، اس کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو عادی کر لیا ہے ان چیزوں کا، سوشل میڈیا کا یا ڈراماز، موویز، ٹی وی کا، کہ وہ ریالٹی ان کو اچھی نہیں لگ رہی۔ یس میم. اور یہ جو بھی آپ نے بات کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آگے جا کے کبھی ہم اس طرح سے اس کے بارے میں ضرور تفصیل سے بات کریں گے، یہ جو شوہر اور بیوی کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر میں اتنی بات اللہ میم. ضرور کر دوں۔ انشاءاللہ میں چاہتی ہوں اس کے اوپر بات کی جائے۔ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ دیکھیں ہم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم خانہ کعبہ کی جو چار دیواری کا وہ پتھر ہے، جو خانہ کعبہ ہے وہ چار دیواری ہے نا پتھر کی بنی ہوئی، کیا ہم اس کو خدا مانتے ہیں؟ میم اللہ کو کرتے ہیں نا، تو دل میں تو Exactly۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، ہم نے اس طرف سجدہ کر دیا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور منہ کر کے سجدہ کرنے کے لیے کہتے تو ہم ادھر منہ کر کے سجدہ کرتے۔ اسی طرح جو شوہر کی اطاعت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اپنے شوہر کی، آپ ان کی اطاعت کریں گے، آپ ان کی بات مانیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ڈیفینیٹلی 100% خیر رکھ دی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو وہ رول دیا ہے ان کے پھر ان کی بات میں خیر رکھ دی ہے۔ اور بے شک کہ شوہر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مقام رکھا ہے، اور یہ 100% صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم ملٹیپل احادیث اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن پتہ ہے مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے، اگین پہلے آپ والی بات میں کہوں گی کہ اگین وہی بات کہ ہم اس آرٹیفیشل ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں ڈراماز وغیرہ کی، اور ہمیں لگتا ہے یہ ریئل ہے، اور وہی چیز ہم اپنی زندگیوں میں ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لے کے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے بیٹے کہ ہمارے اندر نا ایز اے فیمیل ہمارے اندر وہ انفرادیت نہیں جگائی جاتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندی ہونا ہمیں نہیں سکھایا جاتا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کہا کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کی کوئی ورتھ ہے تو وہ کسی بندے کے ساتھ مل کر ہے، کہ بیوی ہونے میں، بھائی اگر ہے، والد ہیں، یا بیٹا اگر پیدا ہو گیا ہے تو عورت کی ورتھ اس سے بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے والدین کو، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، بیٹوں کو سلامت رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی کے ساتھ رکھیں، اور بالکل اطاعت ہے۔ لیکن دیکھیے وہ جو انڈیویجویلٹی ہے نا عورت کی، وہ اپنے رب سے تعلق میں ہے۔ ہم کسی بھی انسان کی ورتھ اور کنیکشن سے نہیں ہے کہ کسی عورت کی بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ کوئی بڑی چیز بن گئی، یہ نہیں۔ وہ بڑی چیز تب بن سکتی ہے جب وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے گی۔ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے، ابھی ہمارا 1 منٹ رہ گیا، میری 4 آیتیں، تو انشاءاللہ وہ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون۔ سو جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ جب خوف کی کوئی سچویشن آئی، جب چیزیں لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، تو پھر یکسو ہو کے پوری اطاعت کے ساتھ خالص ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، تو جب بھی وہ شرک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ خشکی کا خدا بھی اللہ ہی ہے، اور سمندر کا بھی۔ جب پانی میں ہے تب اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، تو کیا خشکی پہ ہو تم اس سے بچ سکتے ہو؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں، اور تاکہ مزہ اڑا لیں، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، جس نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آیا، تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے رستے کی طرف۔ یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرے گا، ان کی رضا پانے کے لیے اپنی دن و رات لگا دے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے رستے کی طرف، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس میں جو احسان کے معنی ہیں وہ کسی کو یاد ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کا درجہ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ عنکبوت مکمل ہوئی۔ آج کے کی ایکشنز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیا۔ تو قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، نہ کہ بے شک کہ قرآن پڑھنے کا گین میں ہر دفعہ یہی کہتی ہوں، اس کی عربی پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن قرآن سے اصل بینیفٹ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ جب آپ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تبھی آپ سے قرآن کا اصل فائدہ لے سکیں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے اس کے اوپر ایمفیسس جو قائم کرنے والی بات ہے، کیونکہ اول تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم، دیکھیے کیا فرمایا ہے کہ یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ تو یہ ایک، اگر ہم واقعی ہی جینوینلی اپنی زندگی میں خیر چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اگر کوئی واقعی چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں، برے کام چھوٹ جائیں، تو وہ نماز پڑھے، نماز کو قائم کرے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھ بھی رہی ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے یہ کام نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو پھر سمجھ لے کہ نماز قائم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں نا وہ حق ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات حق ہے، کوئی سچ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، یہ تو گیون ہے۔ اگر نماز قائم کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ اگر پھر بھی یہ چیزیں قریب آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نماز قائم نہیں ہوئی گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، جو کہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو دیکھیے اگین ذکر کا مطلب ہے کہ یاد دہانی، آپ بار بار اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یاد کراتے رہیں، جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں، جب کوئی کام کرنے لگیں۔ قرآن کو اولین ذکر کہا گیا ہے، تو ریممبرنس اس بیسکلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دہانی رہے۔ اور اس میں نے ایک حدیث جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ہے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرے، 33 مرتبہ الحمدللہ کی تسبیح کرے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کرے، یہ سب ملا کر 99 ہوئے، اور 100 مکمل کرنے کے لیے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے توکل پہ بات کی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کیا میں اپنا اونٹ چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، مطلب اس کو ٹائی کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ پہ بھروسہ کروں، بس چھوڑ دوں اسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اسے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی کہ اپنا کام انسان پورا کرے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے، ان پہ توکل کرے، اور پھر جو بھی نتیجہ نکلے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔